बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद 14 अगस्त 1905। हज़रत अक़दस ने फरमाया, ये सच है कि उसकी आवाज़ यानी खुदा की आवाज़ सुनने के लिए खुद तुम्हारे कान भी खुले हुए होने चाहिए। अगर तुम अपने कान में रुई दे दोगे तो हरगिज़ नहीं सुन सकते। या आफताब और महताब के नूर से भागकर किसी तहखाने में छुप जाओ तो रोशनी क्यों करा सकेगी। हर चीज़ के हसूल के लिए एक कानून होता है। अगर कोई उस कानून को छोड़कर और उससे मुनहरिफ होकर उसे हासिल करना चाहे तो हासिल नहीं कर सकता। मसलन आँख, कान में जो क़ुव्वतें हैं, अगर उनसे काम न ले तो असर नहीं रहता। इसी तरह पर खुदा ताला ने यह कानून मुकर्रर किया है कि इंसान अव्वल अपने दिल को पाक करे और नफसानी ख्वाहिशों की मुखालिफत करे। इससे दरमियानी गर्दो गुबार उड़ जाएगा और साबित हो जाएगा कि अल्लाह ताला सुनता भी है और बोलता भी है। जो लोग आरिफ होते हैं उन पर ये बातें खुल जाती हैं। वो इसी दुनिया में खुदा ताला की सिफ़ात को मुशाहिदा करते हैं। जो शख्स इन सिफ़ात को देखता नहीं वो सिर्फ तोते की तरह रटता है। आर्यों ने जो सफाई की है वो तो पहले से भी गया गुजरा वाला मामला हुआ है। अगर इंसाफ से देखा जावे तो ज़ुबानी लाव गुज़ाव कुछ नहीं कर सकती। मैं यकीनन कहता हूँ कि इन लोगों के सारे दावे बातिल हैं, इसलिए कि उनको रोयत की तौफीक नहीं मिली है। जिस पर जहान की खिड़की नहीं खुली वो क्या देखेगा। पंडित दयानंद ने जो कुछ बयान किया है वो निरी अटकल है। जैसा एक अंधा किसी को हाथ लगाकर उसके मुतालिक बयान करता है, इसी तरह से उन्होंने किया है। माज अपने मजहब के तासुब की जहालत से कहा जो कुछ कहा। उसकी वो आंखें नहीं थीं जो इस आलम के अजायबात को मुशाहदा करता। उसको बिल्कुल खबर नहीं कि खुदा क्या है और उसकी सिफात क्या है। ये भी याद रखो कि जिस चीज़ की सिफात दूर हो जाएं तो वो चीज़ भी जाती रहती है। फूल की सूरत नौई भी जाती रहेगी जब उसके खवास और सिफात ना हो। इसी तरह पर आर्यों के कौल के बमूजिब परमेश्वर ही का वजूद नहीं रहता, जबकि ये मान लिया जाए कि उसके सिफात नहीं, क्योंकि वो नहीं कह सकते कि वो किसी से बोलता भी है। जब बोलता नहीं तो सुनने पर क्या दलील होगी। इसी तरह कुदरत भी बातिल हुई। खुदा ताला के सिफात कदीम से चले आते हैं। जब एक सिफत बातिल हुई तो मुमकिन है कि दूसरे भी बातिल हो जावे। सच्चा मजहब वही है जो जिंदा खुदा को पेश करे और वह इस्लाम है। हमारे मुखालिफ इस्लाम का इकरार करते हैं, मगर अफसोस है कि वह इस्लाम के काबिल कदर खूबी से इनकार करते हैं। जब से इस्लाम हुआ है इसमें हमेशा अमली नमूने रहे हैं, लेकिन वह इनकार करते हैं कि अब नहीं। अफसोस। एक और बड़ी खराबी होती है कि इंसान में इल्म हो, समझ हो, फिर दुनिया के ख्याल इस पर गालिब हो जाएं तो इस तरह पर दीनी सरगर्मी नहीं रहती, वो मुर्दा या मुनाफिक हो जाता है। इसलिए इस जमात में मिलने वाला तो वो होगा जो हर किस्म के मसाइब और शदायत का निशाना बनने को आमादा हो। लेकिन मोहब्बत हो तो सब कुछ हो सकता है। जैसे एक मस्त ऊंट पर जिस कदर बोझ चाहो लाद दो। फिर फरमाया कबील कल्ब आदमी हो तो ये यही नहीं कि वो मुखालिफों के शोर व शर से अमन पाता है, बल्कि अल्लाह ताला उसमें जज्ब और कशिश रख देता है। 26 अगस्त 1905। आज नमाज ज़ोहर में मज़े मुबारक में क़ब्ल नमाज ज़िक्र आया कि जापान में इस्लाम की तरफ रग़बत मालूम होती है और बाज़ हिंदी मुसलमानों ने वहाँ जाने का इरादा किया है। इस पर हज़रत अक़दस ने फरमाया, जिनके अंदर खुद ही इस्लाम की रूह नहीं, वो दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे। जब ये कायल हैं कि अब इस्लाम में कोई इस काबिल नहीं हो सकता कि खुदा उससे कलाम करे और वही का सिलसिला बंद है,
تو یہ ایک مردہ مذہب کے ساتھ دوسرے پر کیا اثر ڈالیں گے؟ یہ لوگ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بد عقائد اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس سے یہ غیر مذاہب کو فتح کرنا چاہتے ہیں؟ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے، ان کے بوسیدہ اور ردی متاع کو کون لے گا؟ چاہیے کہ جماعت میں سے چند آدمی اس کام کے واسطے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرأت والے ہوں اور تقریر کرنے کا مادہ رکھتے ہوں۔ 19 اگست 1905 ایک شخص نے اپنا خواب عرض کیا کہ فلاں آدمی نے مجھے خواب میں ایسا کہا۔ فرمایا خواب کا تعین ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ جس کو خواب میں دکھایا جاتا ہے اس سے مراد کوئی اور شخص ہوتا ہے۔ کسی شخص نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، النساء آیت 158، نہ قتل کیا اور نہ صلیب کیا۔ اس میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے، حالانکہ پہلے کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اور بعد میں صلیب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے۔ برخلاف اس کے قرآن شریف میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا اول تو یہود کا اعتراض جو قرآن شریف میں درج ہے وہ یہی ہے کہ انا قتلنا المسیح النساء آیت 158، یعنی ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ چونکہ انہوں نے قتل کا لفظ بولا تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ قتل کی نفی کی۔ دوم یہ کہ یہود میں دو روایتیں تھیں، یہ کہ ہم نے یسوع کو تلوار سے قتل کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صلیب پر مارا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی جدا جدا نفی کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بعض پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو پہلے سنسار کیا گیا تھا اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کاٹ پر لٹکایا گیا، یعنی پہلے قتل ہوا اور پیچھے صلیب۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں، نہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ صلیب کے ذریعے سے مارے گئے۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ کی صفات کا جو کامل اکمل نقشہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ اسلام کی صداقت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے۔ باقی تمام مذاہب اس معاملہ میں ناقص ہیں کہ وہ خدائی صفات کا سروپا پوری طرح بیان کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب خدا تعالیٰ کی کمال طاقتوں کے صفات سے منکر ہیں۔ مثلا آریہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا، چپ ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی مذہب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نجات دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کرے اور کہے کہ وہ ایسا خوبصورت ہے اور ایسا طاقتور ہے مگر بہرا ہے، سن نہیں سکتا، اور گونگا ہے، کچھ بولتا نہیں، چڑچڑا ہے، ہم کو نجات نہیں دینا چاہتا، بہشت میں بھیجتا ہے تو بھی ایک گناہ باقی رکھ لیتا ہے، جس سے پھر جل سانپ بچھو کتے سور کی جون میں ڈال دیتا ہے۔ ان دینوں میں یہ برکت نہیں کہ انسان پاکیزگی حاصل کر کے خدا سے انل موجود کی کوئی آواز کو کوئی سن سکے۔ اسی واسطے یہ لوگ غفلت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا جو لوگ خدا کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں سچی توبہ کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتے ہیں ان کو خدا مل جاتا ہے، مگر جو لوگ اس کے بتلائے ہوئے راہ پر نہیں چلتے اور اس میں محنت نہیں کرتے ان کے واسطے مشکل ہے کہ وہ اس بات کو پا سکیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ فلاں مقام میں ایک خزانہ دفن ہے اور وہ زمین کے اندر اتنے ہاتھ گہرائی پر ہے، جب تک اس کو کھودنے کی محنت نہ کی جاوے وہ کس طرح ان کو مل سکتا ہے۔ 31 اگست 1905 31 اگست کی رات کو حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں 31 اگست کی رات کو میں نے دیکھا کہ عبداللہ سنوری میرے پاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر میں نے حاکم سے دستخط کرانا ہے اور جلدی جانا ہے۔
میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں، دستخط نہیں ہوتے۔ اس وقت میں نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو زرد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کے چہرے پر ٹپک رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ روکھے ہوتے ہیں، نہ کسی کی سفارش مانیں اور نہ کسی کی شفاعت۔ میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں۔ آگے جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام، جو کسی زمانے میں بٹالے میں ایکسٹرا اسسٹنٹ تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا ہے اور گرد اس کے عملے کے لوگ ہیں۔ میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دوست ہے اور پرانا دوست ہے اور واقف ہے، اس پر دستخط کر دو۔ اس نے بلا تامل اسی وقت لے کر دستخط کر دیے۔ پھر میں نے واپس آ کر وہ کاغذ اس شخص کو دیا اور کہا کہ خبردار، ہوش سے پکڑو، ابھی دستخط گیلے ہیں، اور پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گیا ہے۔ بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور ساتھ غنودگی کی حالت ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس وقت میں کہتا ہوں مقبول کو بلاؤ، اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں۔ یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا ہے، ملائک طرح طرح کے تمثلات اختیار کر لیتے ہیں۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا۔ سنور عربی میں بلی کو کہتے ہیں اور تعبیر کے روح سے بلی ایک بیماری کا نمونہ ہے۔ عبداللہ سنوری سے مراد ہوئی وہ عبداللہ جو بیمار ہے۔ پھر فرمایا طب تو ظاہری محکمہ ہے، طب تو ظاہری محکمہ ہے، ایک اس کے ورا محکمہ پردے میں ہے، جب تک وہاں دستخط نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔